جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، سب بلان ہوتا تھا، اور برابر 99 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، تقریباً 60 سال۔ اور 99 ہجری میں جب اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز برسر اقتدار آیا تو اس نے اس مکروہ عمل کو ختم کیا، روکا، پابندی لگائی کہ اب کسی خطبے سے امیر المومنین پر، امام حسن اور امام حسین پر لعن نہیں کیا جائے گا، ان کی توہین نہیں کی جائے گی، گالیاں نہیں دی جائے گی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے سے امام سے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ جب میں یہ لعن کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں تو بتائیں کہ اس کی جگہ خطبے کے اس حصے میں کیا پڑھا جائے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حصے میں قرآن مجید کی اس مبارک ترین آیت کو شامل کیا جائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ عجیب ہے کہ اللہ 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے، 3 چیزوں سے نہیں کر رہا ہے۔ امر بالمعروف کی حقیقت بھی یہی ہے، نہی از منکر کی حقیقت بھی یہی ہے۔ جو 3 معروف ہیں وہ معروف کی بارز ترین مصداق یہ 3 ہیں، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ۔ اور منکر کے بارز ترین مصداق کے تمام منکرات پھر ان کے اندر شامل ہیں، وہ فحشاء ہے، منکر، باغی۔ یہ 3 چیزوں کا خدا حکم دے رہا ہے، 3 چیزوں سے خدا نہیں کر رہے، منع کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ عدل سے مراد کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد کیا ہے؟ آخر تک پھر اشارہ، عقلاء کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اتنی ہی بات کافی تھی صاحبان معرفت کے لیے کہ جب امام پنجم علی اور اولاد علی پر لعن، طعن، توہین، دشنام درازی ختم ہو جانے کے بعد اس آیت کا حکم دے رہے ہیں تو یہ اشارہ خود بتا رہے کہ عدل سے مراد کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد کیا ہے۔ لیکن سعید بن مغیرہ ختمی مرتبہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں عدل سے مراد علی ہے، احسان سے مراد فاطمہ زہرا ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد حسن و حسین ہے۔ اب اتنا ہی کافی سمجھ لیجئے، جب عدل سے مراد علی ہے اور احسان سے مراد فاطمہ زہرا ہے اور ذی القربیٰ سے مراد حسن و حسین ہے، تو پھر فحشاء سے مراد کیا ہے، منکر سے مراد کیا ہے، باغ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو علی کے مقابلے میں آ جائے گا وہ فحشاء بن جائے گا، جو فاطمہ زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ منکر بن جائے گا، جو حسن و حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی و طاغی بن جائے گا۔ ایک طرف اللہ نے طہارتوں کو جمع کر دیا، دوسری طرف اللہ نے نجاستوں کو جمع کر دیا۔ یہ آیت عجیب ہے، اس آیت میں پروردگار عجیب کلمات ہیں، عجیب تعارفات ہیں۔ ان اللہ، تحقیق اللہ، یأمر، امر کرتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربیٰ، اور ایتاء ذی القربیٰ کا، ان 3 کا امر کرتا ہے، وینہا، اور نہیں کرتا ہے، عن البغی والفحشاء والمنکر، 3 سے نہیں کرتا ہے، 3 کا امر کرتا ہے۔ اگر عدل سے مراد علی ہے، احسان سے مراد فاطمہ ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد حسن و حسین ہے، تو پھر آپ یوں بھی معنی کر سکتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، چاہے یہ معنی کریں کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، چاہے تو یہ معنی کر دیجئے کہ اللہ تمہیں علی کے تمسک کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں علی سے تمسک کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اللہ تمہیں فاطمہ زہرا کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ، اللہ تمہیں حسن و حسین کا حکم دیتا ہے اور ان سے نہیں کرتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان 3 کا جو دشمن ہے، عدل کا، احسان کا، ذی القربیٰ کا، ان سے دوری کا حکم دیتا ہے خدا۔ اللہ نے قرآن میں علی کو عدل سے کیوں موسوم کیا، فاطمہ زہرا کو احسان سے کیوں موسوم کیا، امام حسن و امام حسین کو ذی القربیٰ کیوں کہا؟ یہ خود ایسے مراحل ہیں کہ جن کے بیان کے لیے تفصیلی وقت چاہیے۔
کئی نشستیں چاہیے، لیکن آج کی اس مختصر گفتگو میں جتنا بھی وقت ہے میں کوشش کروں گا اشارے۔ اللہ نے امیر المومنین کو قرآن مجید میں باقی جو تعارفات ہیں ان کے علاوہ سورہ واقعہ نحل، اس سورہ میں پروردگار نے جو علی امیر المومنین کو تشبیہ دی ہے عدل سے، عدل یعنی علی، علی یعنی عدل، یہ عدل کیا ہے اور اس سے متعلق خود قرآن مجید کیا فرماتا ہے سورہ واقعہ الحدید میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بتحقیق ہم نے نبی بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا، اپنے رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ نظام عدل کو نافذ کریں۔ نہ یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، نبی کا کام کیا ہے کہ نبی آ کر ایک مردہ معاشرے کو زندہ کرے گا، انہیں شعور دے گا، علم دے گا، معرفت دے گا، بصیرت دے گا، آگاہی دے گا، شعور دے گا۔ علم سے زندگی ہے، علم کے بغیر فرد مردہ ہے، معاشرہ مردہ ہے، معرفت کے بغیر فرد بھی مردہ ہے، معاشرہ بھی مردہ ہے۔ نبی کا کام، رسول کا کام، امام کا کام آ کر مردہ معاشرے کو زندہ کرنا ہے، اور زندگی کا تعلق علم سے، روح کی حیات کا نام علم ہے۔ جب وہ شعور دیں گے، علم دیں گے، معرفت دیں گے، تو ایک زندہ معاشرے کی، جب یہ معاشرہ، سوسائٹی، سماج زندہ ہو جائے گا تو اس کی پہلی طلب اور پہلی تڑپ نظام عدل کا قیام ہے۔ خود اس لیے یہ قرآن مجید کی آیت کیا دقیق تعبیرات ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، میزان اتارا، کس لیے؟ کہ وہ عدل قائم کریں، نہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ نظام عدل قائم کریں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی دیں، ان کو شعور دیں، ان کو معرفت دیں، اور جب انسان زندہ ہو جائے گا، اسے علم و شعور و معرفت مل جائے گا، اس کی روح زندہ ہو جائے گی، ایک زندہ فرد اور زندہ معاشرے کا پہلا نعرہ، پہلی طلب، پہلی تڑپ عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے امام زمانہ سے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ آقا آئیں گے اور اس کائنات کو نظام عدل سے، جس طرح سے ظلم سے کائنات لبریز ہو چکی ہے، نہ، یہ ثانوی بات ہے، تیسرے چوتھے درجے کی بات ہے۔ پہلے مرحلے میں آ کر امام زمانہ وہی کام کریں گے جو انبیاء نے کیا، جو رسولوں نے کیا، جو کام قرآن کا ہے۔ محیی، جو آپ کی زیارت کے الفاظ ہیں، امام زمانہ آ کر مردہ معاشرے کو زندہ کریں گے۔ جب یہ معاشرہ زندہ ہو جائے گا، شعور، علم، معرفت، بصیرت، آگاہی کی اس سطح پر پہنچے گا، یہ معاشرہ خود نظام عدل کے احیاء کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا خلاصہ فلسفہ ارسال رسل، فلسفہ انزال کتب، نظام عدل کا قیام ہے۔ عدل غیر معمولی حقیقت ہے۔ اس اقام عدل کے لیے پروردگار نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تاکہ انسان اتنا متمدن، مہذب، مثقف، باشعور، بامعرفت ہو جائے کہ پھر وہ نظام عدل کے لیے جد و جہد کرے۔ اور یہ عدل کیا ہے؟ عدل سے مراد جیسا شہید حق، شہید راہ خدا، استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کتاب 20 گفتار میں جو ان کی 2 تقاریر ہیں، جو 19 اور 20 رمضان مبارک کو شبائے شہادت علومی میں انہوں نے بیان فرمائی تھی، حسینیہ ارشاد تہران میں، وہاں پر ان کی تقاریر کا موضوع ہی یہی تھا۔ وقت ہوتا تو میں کچھ اشارے کرتا، جو اتنی عمدہ گفتگو ہے شہید مرتضیٰ مطہری کی۔ وہاں پر شہید مطہری نے کہا کہ اس کائنات میں اگر کسی شخصیت کو عادل علی الاطلاق کہا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم ڈکشنریوں میں عدل کا معنی لکھنا چاہیں تو عدل کا معنی علی لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم علی کا معنی لکھنا چاہیے، شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے تو علی کا معنی عدل لکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 مترادف کلمات ہیں۔ علی یعنی عدل، عدل یعنی علی، علی امام عادل علی الاطلاق۔ اور یہ عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ کی کلمات ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان سے تنقید نہیں کی۔ علی کا 5 سالہ عہد خلافت، عہد حکومت اتنا عادلانہ تھا کہ علی کا عمل پچھلوں پر تکرار کا سبب بن گیا، اور علی نے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ علی کی تاسی کرنا، علی کی پیروی کرنا، علی کے اصولوں کو جاری رکھنا، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔
اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ہمارے ملک میں بھی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، اسلامی ریاست کی بات ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کی ایک پہچان جو ختمی مرتبہ نے فرمائی، لوگ سمجھتے ہیں یعنی اسلام یعنی داڑھی، اسلام یعنی پگڑی، اسلام یعنی ٹوپی، اسلام یعنی تسبیح، اسلام یعنی لوٹا، اسلام یعنی جائے نماز، اسلام یعنی آزان کی آواز، تلاوت کی آواز۔ نہ، یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے ختمی مرتبہ نے دیکھیے دو کلمات ہیں، ایک فرد کے لیے استعمال کیا، ایک معاشرے کے لیے استعمال کیا۔ فرد کے لیے ختمی مرتبہ نے جو بات کی، فرمایا کہ لا دین لمن لا معیشت لا، وہ فرد کے جس کی معیشت نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، یہ شخص بے دین ہے۔ چاہے تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، داڑھی رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یا جو بھی دینی عباداتیں انجام دے، لیکن اپنی معیشت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو فرمایا کہ میری نگاہ میں یہ شخص بے دین ہے، بے دین، جس کی معیشت نہیں ہے، جس کی اقتصاد نہیں ہے۔ باقی تمام امور ایک صلوات بھی تمام امور میں ہر اعتبار سے نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن بن جائے سب، لیکن اگر اپنی ضروریات کی انجام دہی کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کرتا ہے، ختمی مرتبہ نے اس شخص کو بے دین کہا ہے۔ فرمایا لا دین لمن لا معیشت لا، جس کی معیشت نہیں ہے، جو اپنی روزی روٹی کا خود انتظام نہیں کر سکتا، یہ بے دین ہے۔ فرد کی بات کی، تب اور معاشرے کے لیے ایک مرتبہ بہت اصحاب جمع تھے مسجد نبوی، ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ جہاں سب نمازی ہوں، فرمایا نہ، نماز بہت اہم عبادت ہے، لیکن ہرگز میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کسی نے کہا جب سارے کے سارے مسلمان رہتے ہو، ختمی مرتبہ نے فرمایا نہ، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ ایک ایک فرد، ایک ایک صحابی جواب دیتا رہا، ختمی مرتبہ نے سب کی نفی کی۔ اب تمام صحابہ پیغمبر اسلام شروع میں بھی بات کر سکتے تھے، لیکن آپ کی یہ سمجھانے کا، بتانے کا ایک طریقہ تھا، اسلوب تھا، تاکہ پہلے ان سے جواب پوچھ لیں، اور جب سب کی نفی کرتے تو سب کی ذہنیتیں اور توجہات اس اوج پہ پہنچتی کہ اچھا پھر جواب کیا ہوگا، تب ختمی مرتبہ جواب دیتے تھے، تاکہ وہ بات دل نشین ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، دل میں جگہ کر لے، روح میں شامل ہو جائے، ذہن کا حصہ بن جائے، شعور کا حصہ بن جائے۔ اس لیے جب سب نے جواب دیا، پیغمبر نے سب کی نفی کی، اب خود صحابہ کی طرف سے خواہش اٹھی، سوال کیا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں، اگر اسلامی معاشرے کی پہچان جو ہم نے جواب دی یہ نہیں، تو پھر اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ تو ختمی مرتبہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ سنو، اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ جہاں دینے والے بہت ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو، جہاں مانگنے والا کوئی نہ ملے لیکن دینے والے بہت ہوں، یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اب پڑھیے غیر مسلم مستشرقین، غیر مسلم اسلام شناس جنہوں نے اسلام سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، آپ خلیل جبران کو دیکھ لیجئے، آپ جورج جردان کو دیکھ لیجئے، شبلی شمیل کو دیکھ لیجئے، اور بڑے بڑے مستشرقین غیر مسلم اسلام شناس جنہوں نے اسلام سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ آپ خود صوت العدالت الانسانیہ جورج جردان کو دیکھ لیں، ان کا کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ مثالی حکومت کہ جسے بشر کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے، وہ حکومت عدل، وہ حکومت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کہا کہ اگر کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہو، کسی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا ہو، کسی ملک کو اقتصادی اعتبار سے ظلم کا شکار کرنا ہو، تو اس ملک پر جنگ مسلط کر دو۔ بڑے بڑے ملک جنگوں کی وجہ سے مفلوق الحال ہو جاتے ہیں، مانگنے پر آ جاتے ہیں، دینے والے مانگنے پہ آ جاتے ہیں۔ کہا لیکن یہ علی کی حکومت کا نظام تھا، علی کی حکومت کا انتظام تھا کہ علی کے عہد خلافت کے 4.5 سال جنگوں میں گزر گئے، اس کے باوجود کہ علی مسلسل جنگ جمل، پھر جنگ جمل کے بعد جنگ صفین، جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان، 4.5 سالوں میں علی ابن ابی طالب نے 3 جنگیں لڑی۔ اس کے باوجود علی کے اس 5 سالہ عہد خلافت کے آخری عرصے میں یہ کیفیت تھی کہ پورے 3 بر اعظموں میں علی کی ساری حکومت کے اندر کوئی فقیر نظر نہیں آتا تھا، مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا، دینے والے بہت تھے، لینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اسلامی حکومت، یہ نظام عدل جو وہ سارا ہے، بعثت
انبیاء کا نچوڑ، بعثت انبیاء کا خلاصہ کہ بشر اس سطح پہ پہنچ جائے کہ پھر نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے. یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ خود امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، بتائیں ایہما الافضل، العدل ام الجود؟ بتائیں آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے؟ عدالت افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ میں آپ سے پوچھوں اہل کہوٹا، یہ خوبصورت گلدستہ جو ملک کے مختلف شہروں سے دیہاتوں سے یہاں سمٹ کر مومن جمع ہوئے، اگر یہی سوال آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے، عدالت افضل ہے یا سخاوت افضل ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عدالت افضل ہے، لیکن نہ اصولاً سخاوت افضل ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ آپ کسی کا خون نہ بہائیں، اور سخاوت کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کسی کا خون نہ بہائیں، اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو کسی دوسرے انسان کی زندگی کے لیے اسے دے دیں. اس کا مطلب سخاوت افضل ہے. عدل یہ کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں، سخاوت یہ کہ اپنا حق اٹھا کر دوسرے کو دے دیں. اس کا مطلب سخاوت افضل ہے. لیکن کائنات کے سب سے بڑے سخی سے جب پوچھا گیا علی آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں عدل افضل ہے یا آپ کی نگاہ میں سخاوت افضل ہے، تو فرمایا کہ میری نگاہ میں عدالت افضل ہے. عدالت افضل ہے. یہ کون سی عدالت ہے؟ 56 شروحات نہج البلاغہ کی مرزا حبیب اللہ خوئی کی منہاج البلاغہ دیکھ لیجئے، علامہ تقی جعفری نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، ابن ابی لذیذ معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، ڈاکٹر سید محمد عبدو اہل سنت طالب انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، خود امام فخر الدین رازی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، بڑے بڑے علماء نے شروحات لکھی ہیں اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے. آج سے 1000 سال پہلے نہج البلاغہ لکھی گئی، سید رضی نے جمع کیا. اور سید رضی کے زمانے میں جو شخصیت تھی جناب ابو علی سینا شیخ الرئیس، 1000 سال پہلے اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے ریاضی دان، اتنے بڑے علوم کے ماہر عقلی و نقلی علوم میں، لیکن ان 1000 سالوں میں 56 شارحین میں سے کسی نے اس جملے کی شرح بیان نہیں کی. کسی نے اس جملے کی شرح بیان نہیں کی. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ خود سید رضی کے دور میں ابو علی سینا موجود تھے. ابو علی سینا جنہوں نے اپنے بچپنے کے زمانے میں صرف 5 برس کی عمر میں یہ انہوں نے دیکھے کہ اپنے ایسا استاد کے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی تھا، ریاضی دان تھا، اس نے اپنی شکست کا اعتراف کیا. ساری زندگی کسی استاد سے نہیں پڑھا ابو علی سینا نے، ایک دن پڑھا، شاید میں نے یہ بات جا کر بیان کی تھی، اور استاد سر پیٹتا اٹھ کے چلا گیا. جب پوچھا ابو علی سینا نے اپنے استاد سے 5 برس کی عمر میں 80 سال کے استاد سے پوچھا کہ بتائیں تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ اب تو کائنات ہے، خدا کائنات کو چلا رہا ہے، جب کائنات نہیں تھی تب خدا کیا کرتا تھا؟ استاد پہلے اس نے دیکھا، غصے سے پیٹنا شروع کیا ابو علی سینا کو، پھر روتا اٹھ کے چلا گیا کہ یہ سوال اب تک 80 سالوں میں میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ جو 5 برس کا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اور ایسا سوال پوچھا کہ خود استاد کے پاس میں اس کا جواب نہیں ہے. باپ نے نام کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا بیٹا آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. کہا لیکن نہ، میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. چلے گئے. اور پھر زندگی میں ابو علی سینا نے پلٹ کر کسی دوسرے استاد سے نہیں پڑھا، خود سیکھا ہے. استاد ناشناس معلم. البتہ یہ سوال اتنا مشکل نہیں تھا کہ استاد پریشان ہو کے چلے گئے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا. بہت واضح سی بات ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا. تخلیق کائنات سے پہلے خدا محمد و آل محمد پر درود بھیجتا تھا، تب بھی درود بھیجتا تھا، اب بھی درود بھیجتا ہے. کوئی مشکل سوال نہیں تھا. لیکن بہرحال ابو علی سینا جنہوں نے ساری زندگی کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا، اتنے بڑے نابغہ جن سے متعلق خمینی متشکر فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد، آئمہ کے بعد ساری کائنات میں علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، شعوری اعتبار سے کوئی انسان ابو علی سینا کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی عدیل و بدیل نہیں ہے، کوئی ان کا صحیح و نظیر نہیں ہے، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا. یہ ابو علی سینا جو علم ریاضی میں، ہندسہ میں، جیومیٹری میں، فلسفے میں، طب میں، باقی علوم میں دیکھیں آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ میں، دوسرے ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ ابو علی سینا، شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ابو علی سینا جن کے دور میں سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، اگر یہ چاہتے کہ اس جملے کی شرح بیان کرتے تو یہ بھی بیان نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت انسانی علوم میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ بشر سمجھ سکے اور ادراک کر سکے اور اس جملے کی گہرائی کو. لیکن اب چونکہ انسانی اور معاشرتی اور سماجی علوم میں اتنی وسعت آ چکی ہے، آج کا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس جملے سے مراد کیا ہے. پھر اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اس شہید مرتضیٰ مطہری نے. میں تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ چند ایک جملے عرض کرنے میں کامیاب ہو جو اپنے وقت کے اندر. یہاں پر شہید مطہری نے بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب جو فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک عدل افضل ہے.
اس سے مراد کون سی عدالت ہے؟ جو انفرادی عدل ہے، یقیناً اس سے سخاوت افضل ہے، کوئی حد نہیں ہے افضلیت کی، جیسے میں نے مثالیں دی، یقینی طور پر افضل ہے، لیکن علی